انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی فیملی کے صحت کے لیے مختلف مضامین مختلف سورسز سے حاصل کر کے آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ علاج بخار کا نہیں، اصل وجہ کا ہونا چاہیے۔ بخار کے مسئلے سے ہر شخص دوچار ہو چکا ہوتا ہے، زندگی میں کبھی نہ کبھی دوچار ہوا ہوتا ہے، تو اس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بخار کا نہیں، یعنی کہ بخار کو کم کرنے کا نہیں، بلکہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ کس وجہ سے ہوا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ بیماریوں کے بار بار حملے سے جسم کا دفاعی نظام بھی مفلوج ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون ڈاکٹر محمد نوید ملک کا جو ہے صحت اور فٹنس کے بارے میں شائع ہوا، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ تک ہم اس بخار کے بارے میں کچھ معلومات پہنچانا چاہیں گے۔ انسان ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا، اسے نمونیا ہو یا نزلہ زکام، ٹی بی ہو یا کسی اور بیماری کے باعث چڑھتا ہوا بخار، اس کا نارمل ٹیمپریچر 98.6 فارنہائٹ یعنی 37 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت میں تقریباً تمام ہی جراثیموں کو خوب پرورش ملتی ہے، لہذا جب بھی انسانی جسم میں ملیریا، ٹائیفائڈ، نزلہ زکام، نمونیا، ٹی بی یا کسی اور بیماری کے جراثیم گردوں میں یا آنتوں کی سوزش کی شکل میں ہوں، تو اس حالت میں انسانی دماغ میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے والے نظام تھرموسٹیٹ کی سوئی 98.6 فارنہائٹ یعنی کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے تبدیل ہو کر 101 فارنہائٹ، 102 فارنہائٹ یا 106 فارنہائٹ تک کسی بھی ڈگری پر جا کر سیٹ ہو جاتی ہے، جس سے جسم سے حرارت کا اخراج بڑھ جاتا ہے اور حرارت کو ضائع ہونے سے بچانے والا نظام یعنی پسینہ نکلنا بند ہو سکتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، یعنی انسان کا دوست بخار انسان کی مدد کو آ پہنچتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں جراثیم کی پرورش رک جائے، بیماری کا پھیلاؤ کم ہو جائے۔ جسم کا درجہ حرارت بڑھنے کا انحصار جراثیم کی تعداد اور ان سے پیدا ہونے والے زہریلے مواد ٹاکسنز پر ہوتا ہے۔ یہ جتنے زیادہ ہوں گے بخار اتنا ہی شدید ہوگا، مگر انسانی اعضاء اور دماغ کے لیے 106 فارنہائٹ درجہ کا بخار موت کا باعث بن سکتا ہے۔ عام طور پر 103 اور 104 درجہ حرارت سے زیادہ کا بخار بھی خطرناک ہو سکتا ہے، جبکہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے 101 سے 102 فارنہائٹ بخار بھی زیادہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ درجہ حرارت بڑھنے پر بچوں کے جسم میں جھٹکے فٹس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹی جسامت کی ہونے کی وجہ سے ان کے جسم کا بیرونی درجہ حرارت کم ہونے کے باوجود اندرونی درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ دماغ کی رگوں میں گرد خول یعنی کورنگ پتلے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی حرارت دماغ کو مزید گرما دیتی ہے اور دورے یعنی کہ فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گرمیوں میں تازہ پانی کی پٹیاں، پنکھے کا استعمال، اے سی، ٹھنڈی جگہ درجہ حرارت کو حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتی، جبکہ سردیوں میں بخار کی حالت میں جسم کو کم از کم ڈھانپا جائے تو جسم کا درجہ حرارت گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بخار دور کرنے، درجہ حرارت معتدل رکھنے والی ادویہ استعمال کرنے سے نہ صرف جراثیم کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ بخار بھی اتر جاتا ہے۔ بار بار بخار کا وقتی طور پر اترنا خاص طور پر پسینہ آنے کی وجہ سے بہتر نہیں ہوتا، بلکہ پسینہ جب بخارات بن کر اڑتا ہے تو جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، تاہم جسم سے پانی میں کمی کے امکانات بڑھنے پر دوبارہ بخار چڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ بخار کی حالت میں پھیپھڑوں میں جانے والی ہوا باہر آتی ہے تو گرم ہوتی ہے، جو ناک اور منہ کو خشک کرتی ہے،
لہذا پیاس کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ مریض غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے اور دوا گرم ہے، اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق علاج بخار کا نہیں بلکہ اس کی وجہ کا کیا جانا چاہیے، یعنی کہ وجہ یعنی کہ جس جراثیم کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہے اس جراثیم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماہر معالج کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس، اس کی تجویز کردہ ادویہ میڈیسن، اس کا بتایا ہوا پرہیز اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ شفا مریض کو جلد صحت یاب کر دیتی ہے۔ ایک ہی وقت میں بخار کی ایک سے زیادہ وجوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کبھی انسان کے اندر خون کی کمی بھی بخار کو جلد ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ کبھی کبھار انسان ایک بیماری سے صحت یاب ہوا ہی ہوتا ہے، دوسری بیماری آ گھیرتی ہے، جس کی وجہ سے بخار کا تسلسل جاری رہتا ہے اور مریض نڈھال ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے کہ آرام نہیں آ رہا، فرق نہیں پڑا۔ بچوں کے بہترین معالج ان کے والدہ یا وہ افراد ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کے معالجین کی مشاورت کے ساتھ بیماری کی اصل وجہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی پیچیدہ بیماری کے لیے بار بار ٹیسٹوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ علاج تو شروع کر دیا جاتا ہے، تاہم اکثر مریض لکھی ہوئی دوا یہ سوچ کر نہیں کھاتے کہ رپورٹ آنے پر کھائیں گے، لیکن قابل ذکر یہ بات ہے کہ رپورٹ آنے پر ہی دوا کھانی ہوتی تو پہلے تجویز ہی کیوں نہ کی جاتی۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ دوا کھانے سے دل گھبراتا ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ دل گھبراتا ضرور ہے مگر دوا سے نہیں بلکہ بخار کی شدت کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخار کی شدت ہی کی وجہ سے اکثر مریض چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی غلط ہے کہ خالی پیٹ ٹیکہ نہیں لگایا جا سکتا، خالی پیٹ دوا نہیں دی جا سکتی۔ تصور کریں کہ ایک مریض کو الٹیاں آ رہی ہیں، وہ بے ہوش ہو گیا ہے، جبڑے اور منہ میں شدید چوٹ آئی ہے، یا کسی بھی آپریشن کے لیے مریض کو خالی پیٹ رکھنا مقصود ہو، تو ان حالات میں ڈاکٹر کے لیے ٹیکہ لگانا یا دوا دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ بے شک تمام ادویہ عام حالات میں کھانے کے بعد ہی لینی چاہیے، لیکن کچھ ادویہ کچھ میڈیسن خالی پیٹ بھی کھائی جاتی ہیں۔ ٹیکہ لگوانے کے لیے علیحدہ نئی ڈسپوزیبل سرنج کا استعمال کروائیں۔ ٹیکے کی جگہ پر ٹکور مالش نہ کریں۔ گلے اور دانتوں کی صفائی کراتے وقت ہمیشہ صاف اوزاروں کے استعمال پر اصرار کریں۔ تیز بخار کی شدت میں تھرمامیٹر منہ میں نہ لگائیں۔ اس طرح بخار کی حالت میں نرم اور زود ہضم اور پینے والی اشیاء کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ ثقیل، آئلی، ٹھوس غذا اور بازاری جوسز وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ تازہ جوسز کا استعمال کیا جائے۔ مرچ مسالوں میں بنے ہوئے پکوڑے، سموسے، دیگر تلی ہوئی اشیاء کا استعمال نہ کریں، بلکہ گھر کی بنی ہوئی تازہ غذا سب سے بہتر ہے۔ اس طرح کچی پکی غذا یا باسی خوراک کے استعمال سے بھی گریز کیا جائے۔ قبض یعنی کانسٹیپیشن ختم کرنے والی ادویہ لی جا سکتی ہیں مگر جلاب نہ لیں۔ اس طرح اگر پیٹ میں درد ہو تو اس کو بھی مختلف دواؤں سے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب مسائل جو ہیں بخار کے مسائل ہیں، اور بخار کے مسائل کے لیے جیسے ہم نے بتایا کہ اس کی وجہ پر توجہ دینی چاہیے، اور انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں کو اپنا کر ہم ان مسائل سے بچ سکتے ہیں جو کہ بار بار ہمارے گھر میں ہمارے افراد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے فیملیوں کو پیش آتے ہیں۔